المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال الله عز وجل في مقام آخر: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت ہیں. ہم حضور کی ہر نسبت سے محبت رکھنے والے ہیں. ہم حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں. حضور کی اہل بیت میں سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں 12 امام ہیں. اور یاد رکھیے یہ جو 12 امام ہیں یہ اوروں کے کھاتے میں نہ ڈالیں، یہ ہمارے ہی ہیں. حضور اعلیٰ فاتح قادیاں مجدد زمان حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی تصانیف میں بڑا واضح طور پر لکھا فرمایا کہ 12 اماموں کا تذکرہ حدیث مصطفیٰ میں موجود ہے. اور فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی اس بات کی وضاحت اور صراحت فرمائی ہے کہ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کا تذکرہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے. پھر آپ سے پوچھا گیا کہ یہ امام کیوں کر ہو سکتے ہیں، یہ کس معنی میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مقتدا فی الدین ہے، یعنی دین میں ان کی بات کی ویلیو ہے، ان کی بات کی اتھارٹی ہے، ان کی بات کو مانا جاتا ہے. اور بڑا زبردست جملہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا. آپ نے فرمایا کہ جب ان کے غلاموں کے غلام امام ہو گئے، اور دیکھیے نا امام بخاری، امام شافعی، امام مالک، امام، فرمایا ہوئے ان کے غلاموں کے غلام اگر امام ہو گئے تو وہ خود امام نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں 12 امام، ان 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، جو شہید کربلا، نواسہ مصطفیٰ، شہزادہ گلگوں قبا، سید الشہداء، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لختے جگر ہیں، اور جن کی اپنی یہ شان ہے کہ عبادت ان پہ ناز کرتی ہے. توجہ ہے، زین العابدین، عابدین، عبادت گزاروں کی رونق، عبادت گزاروں کی زینت. تو وہ امام زین العابدین جو افضل التابعین ہیں، ایک جہت سے تو وہ امام ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، دوسری جہت سے وہ افضل التابعین ہیں. تو آپ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ آپ میں سے جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں
اور اگر ان سے نہیں بھی رکھتے ہیں، اگر امام زین العابدین پاک سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ بلند آواز سے رسول اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سچے لوگوں کی پہچان ہے۔ ہاں تو پھر سچے لوگ جتنے بھی ہو پڑھو ذرا صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ابھی تک ساری زبانیں میرے نبی کی مدح سرائی میں نہیں بولی، ذرا مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زیرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، پر طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا مل کے پڑھ لیجئے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک، حضرت دکھلائی گئی تھی ایک جھلک، پر سامنے یوں عرش پہ جلوے دکھانا اور ہے، سامنے یوں عرش پہ جلوے دکھانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، اور ایک سوال چل مجھے تو روبرو سرکار کے، ایک سوال چل مجھے روبرو سرکار کے، سامنے ان کے بیٹھ کر حال دل سنانا اور ہے، سامنے ان کی بیٹھ کر حال دل سنانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مناظر اسلام، مفکر اسلام۔ جانا نبی جی کا کجا، کجا سمجھتے ہیں کی مقابلہ ہے، کیا مطلب ہے نا تھا مقابلہ کی، جان موسیٰ کا کجا، جانا نبی جی کا کجا، ہے اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے اپنا
ملانا سبحان اللہ اور ہے سبحان اللہ بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت سبحان بالخصوص جملہ سادات والا مرتبت بالخصوص جناب محترم فخر السادات قبلہ سید سہیل عزیز شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ لائق تعظیم و تکریم جمیع علماء اہل سنت فاضل جلیل مولانا محمد ابو بکر سعیدی صاحب دیگر جمیع علماء کرام واصف سید کونین جناب محترم محمد جمشید یوسف صاحب سبحان اللہ آج کی اس عظیم الشان محفل ذکر رسول کے جملہ بانیان بالخصوص جناب محترم ملک حاجی طاہر اقبال وینس صاحب وینس صاحب جناب محترم ملک حاجی رئیس اقبال وینس صاحب الحاج ملک طارق اقبال وینس صاحب دور و نزدیک سے تشریف فرما میرے آقا حضور کے جملہ محبان جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی عظیم الشان محفل نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ میں اور آپ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے غلاموں کے غلام ہیں۔ ہم آل سنت و جماعت ہیں اور ہم آل سنت و جماعت کے معتقدات میں ہمارے نظریات کے مطابق محفل میلاد ہر اس محفل پاک کا نام ہوتا ہے جس میں کسی بھی حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنا اور سنایا جائے، ذکر حضور کی ذات کا ہو، ذکر حضور کی صفات کا ہو، ذکر سرکار کے متعلقات کا ہو، ذکر حضور کے منصوبات کا ہو۔ یہ لفظ سمجھ آ رہے ہیں آپ؟ کوئی مسئلہ نہیں، میں اتنے آسان لفظ بولوں گا اور سمجھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہی تو کرم کیا ہے۔ میں افریقہ میں گیا تو مجھے دوستوں نے کہا جی کہ آپ کی انگلش اتنی فلوئنٹلی نہیں ہے تو آپ یہ تو ٹوٹل انگلش والے لوگ ہیں، ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ میں نے کہا جب میں تقریر کر کے جاؤں گا پھر ان سے پوچھنا انہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ تو الحمدللہ میں نے وہاں کچھ انگلش، کچھ فارسی، کچھ عربی، کچھ اردو ملا کر تو آخر میں سب سے میں نے پوچھا ہاں بھائی آپ بتائیں، تو ہر بندے نے ہاتھ کھڑا کیا جی ہمیں جواب نے کہا سمجھ آ گیا۔ تو یہ تو ہماری قومی زبان ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ جب آپ کی اپنی مادری زبان سرائکی میں یا کم از کم پنجابی میں گفتگو کی جائے۔ میرا چونکہ آغاز گفتگو میں اردو میں سٹارٹ کر رہا ہوں تاکہ میرا ذرا جو ہے نا وہ زبان میری رواں ہو جائے، تو آگے چل کے انشاءاللہ بیچ میں میری پٹواری بھی آ جائے گی، پنجابی بھی آ جائے گی، سرائکی بھی آ جائے گی۔ ہمارا مطلب یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ تاکہ جتنے آپ آنے والے آئے ہیں یہاں سے اٹھ کے جائیں تو اپنے سینے میں سرکار کے عشق کا درد لے کے جائیں۔ اور میں آپ اہل سنت و جماعت کو ایک بات بتا دوں، دنیا میں حضور کے ذکر کے صدقے مجھے دور دراز ملکوں میں جانا ہوا، کہیں گورے کلر والے، کہیں کالے رنگ والے، کہیں عربی زبان، کہیں افریکانز ہے، کہیں ان کی اپنی زبان انگلش ہے، کہیں عربی ہے، کہیں جناب ملیٹھی، مختلف زبانیں ان کی ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، پوری دنیا کے سنیوں کی ایک بات میں نے کامن دیکھی ہے، سنی مشرق کا ہو، سنی مغرب کا ہو، سنی افریقہ کا ہو، سنی یورپ کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، ذکر اس کے سامنے آمنہ کے لال کا ہو تڑپ جاتا ہے، بچت جاتا ہے۔ بس یہ بات میں نے دیکھی ہے کہ پوری دنیا کے اہل سنت و جماعت میں یہ بات کامن ہے۔ تو اس لیے ہم اہل سنت اکثر کہا کرتا ہوں کہ پاپا اوے سانو روٹی بھی ہضم نہیں ہوندی جدوں تک سونے دا ذکر نہ سنیا تو سنایا نہ جاوے۔ اس واسطے دوستان گرامی
میں پھر بات کر رہا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت حضور کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، چاہے ذکر حضور کی ذات کا ہو، ذکر حضور کی صفات کا ہو، ذکر حضور کے متعلقات کا ہو، ذکر حضور کے منصوبات کا ہو، ذکر حضور کے حسن کا ہو، ذکر حضور کے جمال کا ہو، ذکر میرے نبی کے قیل کا ہو، سرکار کے قال کا ہو، میرے نبی کے حسن کا ہو، ذکر جمال کا ہو، ذکر میرے نبی کے صحابہ کا ہو، ذکر مصطفیٰ کی آل کا ہو، ذکر نبی کے عینین کا ہو، ذکر سرکار کے شفتین کا ہو، ذکر سرکار کے یدین کا ہو، ذکر سرکار کے رجلین کا ہو، ذکر سرکار کی زہرہ کا ہو، ذکر سرکار کے حسنین کا ہو، ذکر میرے نبی کے پسینے کا ہو، ذکر میرے نبی کے مدینے کا ہو، ذکر مصطفیٰ کے سینے کا ہو، ذکر نبی کے تکلم کا ہو، تبسم کا ہو، دہن کا ہو، بدن کا ہو، وطن کا ہو، سکن کا ہو، الغز نسبہ گنبد خضرا کے مکی کی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، انداز ہیت جیت کیفیت کوئی بھی ہو، بس بات حضور کی ہو، ہم سنی اسے محفل میلاد کہتے ہیں۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اور ایک چیز آگے بڑھتا ہوں تاکہ آپ سارے حضرات اس بات کو سن کر اپنے من کا راجہ راضی رکھیں اور اپنے دل کے اندر حضور کے عشق کی گرمی کو مزید ابھار لیں، حضور کے عشق کی شمع آپ کے سینوں میں چل اٹھے، فروزہ ہو جائے۔ اب سنیے گا اور میں دیکھوں گا کہ آپ کی طرف سے اس کا جواب اور رسپانس کیا ہے، آپ اس پہ کتنا ریئیکٹ کرتے ہیں، کس طرح آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ حضرات، اللہ کے سارے بندوں میں سے اللہ کی کل مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ جتنے نبی شان والی مخلوق ہے اتنی اور کوئی بھی نہیں۔ سب مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق انبیاء کرام، توجہ ہے، ہر نبی کو اللہ اس کی امت میں سے چنتا ہے اور اس نبی جیسا اس وقت کوئی اور نہیں ہوتا، جو بے مثل اور بے مثال ہوتا ہے۔ رب نے اس کو نبوت کا یہ فیض عطا فرمایا، جس بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اب غور سے سنیے، لاکھوں کروڑوں میں سے ایک چنا جاتا ہے اور اس طرح کے 1.25 لاکھ چنے گئے جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ نبی کی جمع ہے انبیاء، رسول۔ کتنے؟ 1.25 لاکھ۔ باقی سارے چنے گئے لوگوں میں سے۔ آج جس زہرا کے بابا کا ہم میلاد منا رہے ہیں نا، وہ لوگوں عام میں سے نہیں، وہ چنا گئے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے۔ نہیں یار، مزہ نہیں ہے۔ تو میں نے پتہ ہے نا، کیمرہ لا کے بیٹھے ہیں، ذرا پیچھے ہونا میری جان، بازو کو کہ بیا کرو، خطیب کے سامنے بندہ بازو کا لبند ہے، اس طرح نہیں نا۔ میں نے کیا عرض کیا؟ 1.25 لاکھ نبی ہیں اللہ کے، 1.25 لاکھ۔ میرا نبی ان 1.25 لاکھ میں سے چنا گیا۔ ہر نبی امت میں سے چنا گیا، ہمارا نبی نبیوں میں سے چنا گیا۔ تو جو امت میں سے چنا جائے اس جیسا کوئی نہیں ہوتا، جو نبیوں میں سے چنا جائے اس جیسا کون ہوتا۔ اسی لیے تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، صدا لگانی پڑتی ہے کہ تو شاہ خوباں، ایک جگہ مہربانی ادھر اٹھاؤ اس میں، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، بلّہ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے،
نہ بن سکے گا مثال تیری۔ اب اگلی بات کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرا اور آپ کا نبی 1.25 لاکھ نبیوں میں سے چنا گیا۔ علماء کرام، ہمارے آقا 1.25 لاکھ نبیوں میں سے چنے گئے۔ اب ایک نبی بھی ان میں سے ایسا نہیں جس نے تیرے میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا۔ یار اتنی بڑی بات ہے اور آپ پہ سبحان اللہ بھی بھاری پڑ رہی ہے۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں کہ جس نبی نے تیرے میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا۔ اور اب اس سے اگلی بات، ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے تیرے میرے نبی کی ختم نبوت کا اعلان نہ کیا۔ ماشاءاللہ، یہ جو ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ ذرا مشورہ کر لیں کہ سبحان اللہ پڑھنا ہے کہ نہیں، بولنا ہے کہ نہیں بولنا۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے تیرے میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہو۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے، ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے تیرے میرے نبی پر درود نہ پڑھا ہو۔ اعلان ختم نبوت بھی ذکر مصطفیٰ ہے، کلمہ طیبہ اور اعلان رسالت بھی ذکر مصطفیٰ ہے، میرے نبی پر درود پڑھنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور ہم ابھی آپ کے سامنے کہہ چکے کہ ہم اہل سنت و جماعت حضور کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ تو پھر یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کہ میلاد یہ کسی مسلک کے ساتھ نفی نہ کرو، میلاد کسی علاقے کے ساتھ نہ شامل کرو، میلاد کو کسی خاص سوچ اور مکتبہ فکر کی تعلیمات کا حصہ مت بتاؤ۔ اس کی تاریخ سالوں میں اور عام اشروں میں بیان نہ کرو۔ کہنے دو مجھے کہ جب سے اعلان رسالت ہو رہا ہے تب سے محمد کا میلاد ہو رہا ہے۔ نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا، ازل سے محفل میرے نبی کی، ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ بولیے ذرا آواز آئے، ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ میرے نبی رحمت سید کونین سرور کونو مکان کا ذکر میلاد کہلاتا ہے۔ آج کی اس محفل میلاد میں میں نے جو آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہیں، جو 2 جگہ سے آیات کی تلاوت کی ہے، ان دونوں آیات کو، دونوں مقامات کو میں ایک جگہ پہ رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو اس طرف لے کے جاتا ہوں کہ ایک آیت میں نبی کی امتی سے رشتے کو بیان کیا گیا ہے، دوسری مقام پر جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں میرے تیرے نبی کی رفعت و کمال کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا دیکھیں، مجھے وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ لڑتا رہوں، کیونکہ ایک خاص وقت ہے، ہم نے عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے اور اس سے پہلے ہم نے یہ ساری محفل ختم کرنا تھا۔ تو میری آپ سے گھنٹہ لڑائی کرتا رہوں کہ سبحان اللہ بولو نہ بولو، بس آپ کا دل کرے نا تو پھر بولو یار۔ تھوڑا سا یہ وقت ہے، تھوڑا سا یہ ٹائم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک حضور کی محبت میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ اور میرا یہ بھی کبھی یہ مشن نہیں رہا ہے کہ بس طرزیں سوریں لگا کے لوگوں کو راضی کر کے چل پڑو۔ میرا ہمیشہ لالچ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی علمی بات کر کے جاؤ، کوئی نہ کوئی
کوئی عقیدے کی بات، کوئی نہ کوئی قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر کے آگے چلو۔ پہلی آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ نے نبی اور امتی کا رشتہ بیان کیا ہے۔ ماشاءاللہ رکنا نہیں ہے، جلدی جلدی سبحان اللہ کی آواز ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے نبی اور امتی کا رشتہ بیان کیا ہے۔ کیا رشتہ ہے نبی کا اور امتی کا؟ میرا رب فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ اولا ہے۔ کیا ہے بولیے؟ اولا ہے۔ یہ اولا اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء محدثین، علماء مفسرین وہ فرماتے ہیں اولا اس کا ایک معنی احق ہے، اولا اس کا ایک معنی اقرب ہے، ایک معنی بنتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور دوسرا معنی بنتا ہے احق والا، اور یہ معنی کیا ہے؟ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہے۔ ایک معنی اب شارٹ اور آسان کروں، ایک معنی میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور دوسرا معنی میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریبی ہے۔ نہیں یار، نہیں مزہ نہیں آیا، آپ میرے خیال میں بات کو سمجھے نہیں۔ ایک معنی نبی جانا تو زیادہ نیڑے وے، تے دوجا معنی نبی جانا تو زیادہ حقدار ہے۔ ایک بندے دے اتے او دی جان دا کتنا حق ہے؟ آؤ ذرا قرآن و حدیث کو لو پوچھئے، اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان نے ساڑھے واسطے ایک گل بڑی واضح کی ہے کہ وہ جان دا بندے تے کتنا حق ہے۔ فرمایا اگر وضو کرن دی وجہ تو تیری جان جامن دا، تیرے نقصان ہومن دا خطرہ ہوئے، وضو چھڑ دے، تیمم کر لے، اے فرض تینو معاف ہے، توجہ ہے، تو تیمم کر لے۔ اوے اگر تو جمعے واسطے جا رہے ہیں، تیری جان جامن دا اندیشہ ہے، تینو جمعہ معاف ہے، تو ظہر پڑھ لے کیونکہ تیری جان بڑی قیمتی ہے۔ آہستہ نہیں ہونے بولنا ہے مہربانی، تیری جان بڑی قیمتی ہے۔ اوے اگر روزہ رکھن دی وجہ تو تیری جان جامن دا اندیشہ ہے، تینو حکم شریعت کی ہے کہ تو روزہ چھٹ دے، جان بچا لے، کیونکہ جان تیری زیادہ قیمتی ہے، زیادہ تیری جان دا حق ہے۔ اگر حج کرن جا رہے ہے، رستے وچ خطرہ ہے کہ تیری جان جا سکتی ہے، شریعت دا حکم ہی وے حج مؤخر ہو جاوے گا، جان نو بچانا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک بندہ ہاتھ وچ بندوق پھڑ کے کھلوتا ہے، وہ کہندے شراب پی لے ورنہ تینوں گولی ماراں گا، اے ویسے تے حرام ہے لیکن شریعت کہندی ہے پی لے، اس واسطے کہ تیری جان بڑی قیمتی ہے۔ اگر کھامن واسطے اور کچھ نہیں ہے، سور دیاں بوٹیاں پیاں نے، حرام ہے خنزیر، لیکن شریعت کہندی ہے کھا لے۔ جان بچاؤنی ضروری ہے، یعنی جان ہر معاملے تے اگے اگے، بڑی گل آنے لگی ہے، جان ہر موقع تے اگے اگے، نماز دا معاملہ ہوئے جان بچاؤ، روزے دی گل ہوئے جان بچاؤ، حج دی گل ہوئے جان بچاؤ، دیگر ملہ ہون جان بچاؤ، لیکن فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور ہر جگہ جان بچاؤنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کدی معاملہ انجدہ ہو جاوے، ایک پاسے نبی ہوئے، نہیں یار ایک طرف نبی ہوئے، ایک طرف جان ہوئے، میرے رب نے قانون بنا دیتا، باقی ہر جائی ہر جگہ جان بچاؤنا ضروری ہے، لیکن جد جان تے نبی دا معاملہ ہوئے، اتھے جان قیمتی نہیں، اتھے محمد دی شان قیمتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. بھئی بات سمجھ آگئی کہ آج لوگ کہتے ہیں ہو جی یہ مولوی لوگوں کو جذباتی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نبی واسطے مار بھی جاواں گے مار بھی دماں گے. اور دسو نا جی شریعت بھی تیڑی سختی نہیں ہو چبل تو اپنی کار بے کے شریعت مسئلے کر رہے ہیں. اللہ دا قرآن تے تو ٹوک کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات وچ سب تو قیمتی چیز بندے دی جان ہوندی ہے، پر جدو محمد دا معاملہ آ جاوے، جدو آمنہ دے لال دی گل آ جاوے، جدو زہرا دے بابا دی گل آ جاوے، جدو حسنین دے نانا پاک دی گل آ جاوے، اتھے جان بچاؤنا نہیں، اتھے جان لٹا دینا ضروری ہے. تو پھر کہنے والا اسی لیے کہتا ہے کہ زلف دیکھی ہے، کیونکہ جس نے حضور سے عشق کیا، جس نے حضور سے پیار کیا، جس نے اللہ کے نبی سے کلمے والا رشتہ سچا جوڑا. آج کل تو ہم نے صرف زبان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، ایک طرف جو مرضی ہوتا رہے نا، شریعت اور دین کے ساتھ برادری آ جائے ہم برادری کو پکڑ لیتے ہیں جی، سیاست آ جائے ہم سیاست کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کوئی اور معاملات آ جائیں ادھر لگ جاتے ہیں. لیکن رب کہتے ہیں نا 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 نا، نبی کا معاملہ آ جائے جان بھی جائے تو جائے. اچھا میں ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں،